الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يعصمك من الناس۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، جس کا ذکر صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کو قریش کے لوگوں نے خط لکھا، جس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے دی ہے، اب اس کی تین ہی صورت ہے، یا تو اس سے قتال کرو یا اسے مدینے سے نکال دو، ورنہ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کریں گے اور آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ یہ وہ بات تھی، یہ وہ دھمکی تھی کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا، اس پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اپنے تمام رفقا کو بلا کر کے مشورہ کیا اور یہ پلان بنانے لگا کہ مسلمانوں سے قتال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہوا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قریش کی دھمکی نے تمہارے اوپر یہ اثر پیدا کیا ہے کہ تم خود اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی بیٹوں سے قتال کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ تمہاری سازش قریش کے خط کے بنسبت زیادہ بھیانک ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد و ارشاد سن کر کے وہ بکھر گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مدینے کے اندر قریش اور یہود کے ساتھ مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے گئے اور آپ امیہ ابن خلف کے مہمان ہوئے اور ان سے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم طواف کرتے ہیں جو خالی ہو، تو دوپہر کے وقت امیہ کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دوران ملاقات امیہ سے پوچھتا ہے کہ ابو سفیان یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سعد بن معاذ ہیں جو مدینے سے آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے۔ کہتے ہیں اچھا، تم نے ہمارے بددین کو پناہ دے دی ہے اور تم یہاں پر امن و سکون کے ساتھ عمرہ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، یاد رکھو، اگر مجھ پر ذرہ برابر بھی کوئی حرکت کی تو تمہارے مدینے کے راستے سے جو تجارت آتی اور جاتی ہے اس کو روک لوں گا۔ یعنی اس طرح سے مکے والوں نے مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح سے
قریش کے لوگوں نے صرف عبداللہ ابن ابی ہی کے ساتھ خط اور کتابت نہ کی، بلکہ مسلمانوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ لوگوں، تم اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ مکے سے نکل کر کے مدینہ پہنچ گئے ہو تو کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ یہ رحمت للعالمین میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مؤکد طریقوں سے ان کے برے ارادوں کا علم ہو گیا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سوتے تھے تو آپ کی پہرہ داری کی جاتی تھی، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری رات جاگ کر کے گزارتے تھے کہ کہیں ایسا وہ لوگ حملہ نہ کر دیں یا کوئی سازش نہ کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی پہرہ داری کرتا۔ اسی دوران ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی، آپ حجرے شریفہ سے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے؟ جواب آتا ہے سعد بن ابی وقاص ہوں۔ کہتے ہیں اتنی رات میں ادھر کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر آپ کے خلاف کہ کہیں یہ لوگ سازش نہ رچ رہے ہوں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور انہوں نے پہرہ داری کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام پہرہ داری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے ابھی یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں جن کے اندر میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے لی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ جب تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب آپ کے خلاف متحد ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے۔ یہ رحیق المختوم کے اندر منقول ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔